رمضان 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 ماہ رمضان ماہ رمضان برکتیں بڑھ گئی ماہ رمضان میں، خیر کی راہ کھلی ماہ رمضان میں، پھر سنہرا یہ موقع میسر ہوا، پھر سے توبہ ہوئی ماہ رمضان میں، بے نمازی بھی لوٹے خدا کی طرف، مسجدیں بڑھ گئی ماہ رمضان میں، نفل بھی ہو گئی فرض کے مثل، پھر نیکیاں بڑھ گئی ماہ رمضان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على رسول العلام، على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي، مولانا ومولى الثقلين، محبوب رب المشرقين والمغربين ولي الدارين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین السلام علیکم۔ ماہ رمضان جو کہ برکتوں سے رحمتوں سے چل رہا ہے اور رحمتیں برکتیں مسلسل نازل ہو رہی ہے، اور اسی برکتیں اور رحمتیں کے ساتھ ساتھ جو خدا نے ہمیں توفیق دی ہے وہ حصول علم کی ہے، یعنی اس برکت کے مہینے میں جہاں انسان پورے دن روزہ رہتا ہے اور رات کا کچھ وقت جو عبادت میں گزارتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خدا نے ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے بھی توفیق دی ہے، جیسے کہ آپ مسلسل دروس ملاحظہ فرماتے ہیں، جس کا جو 6 دن آپ نے دروس ملاحظہ فرمائے، جس میں سے ایک دروس ہم نے بیان کیے اور دیگر دروس جو ہے محترمہ فرحہ رضوی نے بیان کیے ہوئے ہیں، اور ہر دروس میں ہم نے 3 موضوع رکھے ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلا موضوع ہے احکام، جس کے اندر ہم نے روزے کے احکام بیان کرنا مناسب سمجھا ماہ رمضان کے مہینے میں، اس لیے ہر روز روزے کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا موضوع ہم نے رکھا ہے وہ ہے فلسفہ روزہ، جس میں صرف انسان کا بھوکا اور پیاسا رہنا صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزہ ان کا اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، یہی مقصد فلسفہ روزے کا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری موضوع ہم نے رکھا ہے وہ ہے غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں ہماری ذمہ داریاں، جس میں ہر روز ایک ایک ذمہ داری آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، اور ابھی تک جتنے ہم نے دروس اپنی چینل کے اوپر رکھے ہوئے ہیں جو تبلیغ چہاردہ معصومین علیہ السلام چینل پہ ہے، اگر کوئی دروس کوئی موضوع آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ فوراً کامنٹ باکس میں کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری فیس بک پیج تبلیغ چہاردہ معصومین کے اوپر آپ جو ہے ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا درس نمبر یہ درس نمبر میں اس منٹ میں اس موضوع میں ہمیں کوئی بات یہ سمجھ میں نہیں آئی، تو انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کو میسنجر کے ذریعے یا اس کے بعد جو بھی دوسرا ذریعہ ہوگا جو ہم سے اور آپ سے رابطہ ہوگا، اس کے ذریعے ہم آپ کو آپ کے سوال کے اوپر جو احتمال ہوگا، آپ کو جو شک ہوگا، اس کو ہم جو ہے کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔
آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ اپنے موضوع پر بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل تبلیغ معصومین علیہ السلام سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے برابر ایک بیل آئیکن بنا ہوا ہے، اس کو پریس کریں اور اس میں جو آپشن آئے گا آل پرسنل نون، اس میں آل سلیکٹ کریے تاکہ آنے والے دروس ہے اور دروس کے ساتھ ساتھ دوسری ویڈیوز ہے، زیارت کی ہے، دعاؤں کی ہے، وہ آپ کو اس وقت موبائل اسکرین کے اوپر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائے۔ اور یہ جو وقت ہے جو انسان وبا میں اور اہم بلا میں گرا ہوا ہے جسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے، جہاں انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے، اس وقت کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان گھر بیٹھے ہی آن لائن دروس سن کر علم حاصل کرے، اور خدا کا اس وقت میں بھی شکر بجا لائے کہ خدا تم جو وقت جس حالت میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے اس حالت میں ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جس میں ہمارا پہلا ٹاپک اور پہلا موضوع وہ ہے احکام روزہ۔ احکام روزہ میں ہم نے آپ کے سامنے 6 چیز بیان کی، اور آج ہم آپ کے سامنے 7ویں چیز بیان کرنے والے ہیں، جو ہے حالت حیض اور نفاس میں طول فجر تک باقی رہنا، جس کے بارے میں آپ کے سامنے ہم آیت اللہ حفظ اللہ تعالی حسین علی سستانی صاحب کے جو مسائل ہیں وہ اس طرح سے جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس موضوع کا پہلا مسئلہ اور رسالے کے حساب سے مسئلہ نمبر 2006 وہ مسئلہ میں ہے، جو عورت ماہ رمضان کی رات میں حیض یا نفاس سے پاک ہو گئی ہے تو اذان صبح یعنی طلوع فجر سے پہلے لازم ہے کہ غسل کرے، یا اگر اس کا وظیفہ تیمم ہے تو لازم ہے کہ تیمم کرے، اور روزے کی مختلف قسموں میں حیض اور نفاس کی حالت میں باقی رہنے کا حکم آئندہ مسائل میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے 2007، یعنی اب جو ہے مسئلے مین ہے۔ اس میں دوسرا مسئلہ، اگر عورت ماہ رمضان کی شب میں اذان صبح سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہو جائے اور جان بوجھ کر غسل نہ کرے، یا اگر اس کا وظیفہ تیمم تھا تو تیمم نہ کرے تو اس دن کا روزہ تمام کرے، اور احتیاط واجب کی بنا پر قربت مطلقہ یعنی مخصوص واجب روزے کی نیت نہ کرے بلکہ مبتلات روزے سے پرہیز کرے، اور اس کا قصد اس کام سے مجموعی طور پر قربتاً اللہ ہو، اس قربت مطلقہ کی نیت سے انجام دے، اور پھر بعد میں اس دن کی قضا بھی بجا لائے، اور کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ وہ دوسرا روزہ اس کا قضا ہے یا عقوبت یعنی سزا کا ہے، تو اس دن کا روزہ بھی قربت مطلقہ کی نیت سے بجا لائے۔ یعنی یہ مسئلہ واضح ہے کہ جان بوجھ کر طلوع فجر تک حیض و نفاس کی حالت میں رہنا، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے جنابت کا بتایا تھا، اس میں بھی وہی ہے، حالت جنابت میں طلوع فجر تک باقی رہنا، جو مسئلہ وہاں تھا یہی مسئلہ حیض و نفاس کے لیے ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر وہ حالت جنابت میں رہا اس میں تھا، اور اس میں ہے حیض یا نفاس میں وہ عورت رہے اور وہ جان بوجھ کر غسل نہ کرے، یا اگر اس کا وظیفہ تیمم ہے تو اس کو بھی نہ بجا لائے جان بوجھ کر، اور وقت نکل جائے تو اس دن کا وہ روزہ تمام کر کے وہ احتیاط کی بنا پر قربت مطلقہ کی نیت سے روزہ رکھے گا اور اس کی قضا بھی بجا لائے گا۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 2008، اگر ماہ رمضان میں حیض و نفاس کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہنا۔ اس کے بعد کا مسئلہ نمبر 2008، اگر ماہ رمضان میں حیض و نفاس کی حالت میں اذان صبح تک باقی رہنا عمدن نہ ہو تو حرج نہیں ہے، عمدن یعنی کہ جان بوجھ کر نہ ہو تو حرج نہیں ہے۔ اس بنا پر اگر عورت ماہ رمضان میں اذان صبح سے پہلے واقعاً پاک ہو گئی لیکن یہ یقین رکھتے ہوئے کہ پاک نہیں ہوئی ہے غسل نہ کرے، اور اذان صبح کے بعد مثلا سورج نکلنے سے پہلے متوجہ ہو تو لازم ہے کہ روزہ رکھے، اور اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ یعنی شک کی بنیاد پر اس مسئلے میں جو بتا رہا ہے کہ فجر سے پہلے اس کو یقین نہیں تھا کہ میں پاک ہو گئی ہوں یا نہیں ہو گئی ہوں، تو شک کی بنیاد پر اس نے طلوع فجر سے پہلے غسل نہیں کیا کہ بھئی ابھی میں پاک نہیں ہوئی ہوں، وہ شک میں ہے، یقین میں نہیں ہے کہ، اور نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اس کو پھر یقین ہو جائے کہ نہیں بھئی اب میں پاک ہو گئی ہوں، تو اس دن کا اس نے جو روزہ رکھا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور اس کو غسل کر کے پاک ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 2009، ماہ رمضان کے روزے کی قضا میں اگر عورت جان بوجھ کر غسل اور تیمم کو ترک کرے اور احتیاط واجب کی بنا پر اس دن قضا اور روزہ نہ ہی رکھ سکتی ہے، چنانچہ جان بوجھ کر ایسا کیا تو حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2009، ماہ رمضان کے روزے کی قضا میں اگر عورت جان بوجھ کر غسل اور تیمم کو ترک کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس دن کا قضا روزہ نہیں رکھ سکتی، چنانچہ جان بوجھ کر ایسا نہ کیا تو
تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ نمبر 2010، ماہ رمضان اور اس کے قضا روزے کے علاوہ واجب یا مستحب روزے کی دوسری قسموں میں اگر عورت جان بوجھ کر غسل اور تیمم کو ترک کرے اور اذان صبح تک حیض و نفاس کی حالت میں باقی رہے تو کوئی حرج نہیں اور اس دن کا روزہ رکھ سکتی ہے۔ اس مسئلے میں بتا رہا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کی واجب اور قضا کے علاوہ اگر دوسرے کوئی واجب مستحب روزے جیسے جمعہ کا روزہ ہے، قسم کا ہے، کوئی احد کا ہے، جیسے مستحب روزہ غدیر کا ہے، 17 ربیع الاول کا ہے، 27 رجب کا ہے، 15 شعبان کا ہے، یہ سب اگر روزے جو رکھنی ہے تو اگر وہ حالت حیض و نفاس میں نماز طلوع فجر تک باقی بھی رہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اور وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ واجب روزے کی مطلب ایسے روزے جو قسم عہد کے حساب سے واجب ہو جاتے ہو، منت کے روزے، وہ سب روزے رکھ سکتی ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ نمبر 2011، اگر عورت ماہ رمضان میں اذان صبح سے پہلے حیض و نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل کے لیے وقت نہ ہو تو اذان صبح سے پہلے اسے چاہیے کہ تیمم کرے اور اس کا روزہ صحیح ہے، اور اسی طرح اگر وقت وسیع ہو لیکن پانی اس کے لیے ضرر رکھتا ہو تو اس کا وظیفہ تیمم ہے۔ اس مسئلے میں بتا رہا ہے کہ نماز صبح سے پہلے وہ ایک عورت پاک ہو جاتی ہے تو اس میں دو مسئلے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ایک تو وقت کی قلت کے حساب سے کہ بہت کم وقت ہے کہ اگر غسل کریں گے تو طلوع فجر ہو جائے گی تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے، اور دوسری یہ بات اسی میں بتا رہا ہے کہ اگر وقت کی قلت نہیں ہے، وقت زیادہ ہے لیکن اس کے پاس پانی ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، تب بھی وہ تیمم کر کے وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ نمبر 2012، وہ عورت جو ماہ رمضان کی رات میں حیض یا نفاس سے پاک ہو گئی ہے اگر جان بوجھ کر غسل نہ کرے یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے تو لازم ہے کہ تیمم کرے اور اس کا روزہ اس صورت میں صحیح ہے۔ یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی پاک ہو گئی ہے فجر سے پہلے اور تب بھی غسل نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزے سے وہ خارج ہو جائے گی، نہیں، اس کو روزہ بھی رکھنا ہے، اس کی روزہ صحیح ہے اور اس کو تیمم کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد کا مسئلہ نمبر 2013، اگر عورت ماہ رمضان میں اذان صبح کے قریب حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے اور غسل یا تیمم کے لیے وقت نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اس سے پہلے مسئلے میں ہمارے پاس وقت تھا لیکن پانی ضرر پہنچا تھا تو تیمم کا ایک الٹرنیٹ دے دیا گیا، لیکن اسے بتا رہا ہے کہ کوئی بھی وقت، تیمم کا بھی وقت نہیں ہے، اتنی کم وقت میں بھی پاک ہو جائے لیکن اس کے پاس اگر تیمم یا غسل کا وقت نہیں ہے تب بھی اس کا روزہ جو ہے صحیح ہے، اور جب اس کے پاس فراہم ہو جائے تیمم کرنے کا وقت تب وہ تیمم کر لے اور پانی جب فراہم ہے تب غسل کر لے۔ اس کے بعد کا مسئلہ نمبر 2014، اگر عورت ماہ رمضان میں غسل حیض یا نفاس کو بھول جائے اور ایک یا چند دن کے بعد اسے یاد آئے کہ جو روزے رکھے تھے وہ صحیح ہے تو اس بنا پر مسئلہ نمبر 1995 میں غسل حیض یا نفاس کو شامل نہیں کرے گا۔ یعنی اس میں 1995 میں مسئلہ وہ تھا کہ جس کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ جنابت کے بعد جتنے دن ہے اتنے دن اس کم والے دن کے اوپر اس کو اعتبار کر کے اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی اور اس کی جو نماز جتنی ہے اس کی قضا بجا لانی ہوگی، تو یہی مسئلہ یہاں عورت کے لیے ہے کہ جو کم ہے اس کو یقین کر کے، یعنی 3 رکھے یا 5 تو 3 کے اوپر وہ جو ہے یقین رکھ کے 3 سمجھ لے گے، لیکن اگر اسی دن جیسے وہ روزہ رکھے اور اسے یاد آ جائے کہ نہیں یقین سے مجھے پتا ہے کہ 6 دن ہو گئے ہیں تو دن سے ہی وہ ہے 6 دن کے روزے رکھیں گے، اور اس مسئلے کی وضاحت مسئلہ نمبر 1995 پچھلے دروس میں ہم نے بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ نمبر 2015، اگر عورت ماہ رمضان میں اذان صبح یعنی طلوع فجر سے پہلے حیض یا نفاس سے پاک ہو جائے لیکن سو جائے اور غسل کے انجام دینے میں کوئی کوتاہی کرتی ہے اور اذان صبح تک غسل نہ کرے اور وقت کے تنگ ہونے کے بعد تیمم بھی نہ کرے تو لازم ہے کہ اس دن کا روزہ تمام کرے اور احتیاط واجب کی بنا پر اسے قربت مطلقہ کی نیت سے انجام دے، اور پھر اس دن کی قضا بھی اس معنی میں بجا لائے جو ہم نے مسئلہ نمبر 2007 میں ذکر کیا ہے، لیکن کوتاہی نہ کرے، اگرچہ 3 مرتبہ سو جائے اور اذان صبح تک غسل نہ کرے اور تیمم کرنے میں کوتاہی نہ کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اور اس بنا پر مجنب و خاص احکام جو پہلے اور دوسرے اور اس سے زیادہ دفعہ خواب کے لیے بیان کیے ہوئے ہیں حائض اور نفسہ عورت کے بارے میں جاری نہیں ہوں گے۔ اس مسئلے میں بتا رہا ہے کہ عورت فجر سے پہلے پاک ہو جاتی ہے لیکن پاک ہونے کے بعد وہ غسل نہیں کرتی اور سو جاتی ہے
थोड़ी कोताही और थोड़ी सुस्ती के हिसाब से, और अजान सुबह तक उसने गुस्ल भी नहीं किया है और तयम्मुम भी नहीं किया है। तो जब इसने अजान सुबह तक तयम्मुम भी नहीं किया, ना गुस्ल किया, हर चीज फराहम होने के बाद भी, तो उस दिन का वो रोजा तमाम कर देगी एहतियात वाजिब की बिना पर, और उसे कुर्बत मुतलका, जैसे हमने कुर्बत मुतलका की नीयत क्या है, उसमें क्या है, उसके अंदर किस तरह रोजा रखते हैं, वो हमने आपकी इससे पहले बताया है, कुर्बत मुतलका की डेफिनेशन, उसको अंजाम दे। इसके बाद का मसला है मसला नंबर 2016। अगर औरत माह रमजान में अजान सुबह से पहले हैज़ या निफास से पाक हो जाए और उसका वजीफा वक्त की कमी या पानी वगैरह के मजरूर होने की वजह से तयम्मुम हो, तो वाजिब है कि तयम्मुम करे, लेकिन तयम्मुम करने के बाद लाजिम नहीं है कि अजान सुबह तक बेदार रहे, बल्कि सो सकती है। यह है फजर से पहले का मसला, यानी फजर से पहले पाक हो गई है, अभी फजर का वक्त है और पानी मौजूद है लेकिन उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको चाहिए कि अगर जब उसे यकीन है कि ये पानी मुझे नुकसान पहुंचाता है और फजर तक ये पानी जो है मेरे लिए नुकसानदेह है, तो उसको चाहिए कि जब पानी का इसके ऊपर मसला जब नुकसान पहुंचाने का आता है तो वो तयम्मुम बजा लाए, और उसका रोज़ा भी सही है और उसको तब तक इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है नमाज फजर के बाद या जब तक धूप निकले कि पानी थोड़ा है, थोड़ा गुनगुना हो जाए कि मैं गुस्ल करूँ, वो सो भी सकती है। इस मौजू का आखिरी मसला, मसला नंबर 2017। जो औरत इस्तेहाज़ा कसीरा की हालत में है, अगरचे गुस्लों को इस तफसील के मुताबिक जो अहकाम इस्तेहाज़ा में बयान किए हैं कि मतलब जो अहकाम है इस्तेहाज़ा के, उसमें वो इस्तेहाज़ा बजा लाए और उसका रोज़ा भी सही है। इस तरह इस्तेहाज़ा मुतवस्सिया में भी अगरचे गुस्ल न करे तो उसका रोज़ा सही है। अलबत्ता एहतियात मुस्तहब है कि मुस्तहाज़ा और मुतवस्सिता या कसीरा रोज़ाना के गुस्ल को अंजाम दे। ये थे हमारे आज के अहकाम के मसले। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज का हमारा दूसरा टॉपिक वो फ़लसफ़े रोज़ा, जिसमें हमने आपके सामने इससे पहले कबूलियत दुआ की शराइत बयान की है, जिसमें पहली शर्त थी मारिफत इलाही। आज हम आपके सामने दूसरी दुआ कबूल होने की शर्त बयान करेंगे, वो है दुआ की कबूलियत पर ईमान रखना। शराइत दुआ में से दूसरी शर्त यह है कि इंसान को यकीन हो कि खुदा मेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। ये यकीन इंसान कब रखेगा कि जब वो खुदा के ऊपर खुद वो एतमाद करेगा, और ये एतमाद और यकीन उस वक्त आएगा इंसान के ऊपर कि जब इंसान खुलूस से दिल से खुदा की इबादत करेगा। और इसके लिए जब हम दुनियावी मिसाल पे देखेंगे तो जब कोई इंसान दुनिया में अगर कोई पोस्ट के ऊपर कोई फायज है, बड़ी पोस्ट के ऊपर बड़ा अफसर है, हम जब उसके पास कोई अपना काम करवाने जाते हैं तो हम वो यकीन के साथ ही जाते हैं कि यही हमारा काम करेगा। इस यकीन के साथ हम नहीं जाते हैं कि हमारा काम नहीं हो पाएगा। अगर इंसान को ये यकीन होगा कि ये आदमी हमारा काम कर पाएगा ही नहीं तो वो इंसान के पास वो जाएगा ही नहीं। तो जिस तरह दुनिया में एक आम इंसान उस यकीन और उस एतमाद के साथ उस इंसान के पास जाता है, दूसरे इंसान के पास मेरा काम यही करेगा और मेरी जो चीज मेरा काम जहाँ ठहरा हुआ है ये यही काम कर सकता है, इसके अलावा नहीं, ये यकीन और एतमाद के साथ वो इंसान दूसरे वो अफसर के पास या बड़े आदमी के पास जाता है। तो इसी तरह जो इंसान खुदा की रहमत वासिया पर भी यकीन रखना होना चाहिए इंसान को। जिस तरह इंसान एक आम आदमी के ऊपर यकीन रखता है तो वो तो खुदा है जो खुद हर इंसान की हाजत पूरी करता है। जब इंसान को एक दूसरे इंसान को यकीन है कि ये मेरी हाजत पूरी कर लेगा, ये मेरी काम कर लेगा, तो वो तो खुदा है जो सिर्फ एक इंसान को नहीं पूरी दुनिया में जितनी खिलकत है हर खिलकत के साथ, वो सिर्फ इंसान के साथ नहीं है, वो इंसान के साथ वो हैवानात की भी हाजत पूरी करता है। वो इंसानात जिन्नात जितने भी है हर खिलकत जिसने भी की, क्योंकि उसको सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ इंसान से वो मोहब्बत करता है, नहीं, वो हर चीज से हर खिलकत से वो मोहब्बत करता है खुदा। तो खुदा चींटी जैसी चींटी पत्थर के अंदर है, वहां भी उसे चीनी का दाना पहुंचा के उसको गिजा पहुंचा सकती है। जब उस खिलकत के साथ भी वो राजी है, उसकी भी वो हाजत पूरी करके उसको भी वो जो रिस्क दे रहा है, तो क्या इंसान को इतना तो यकीन होना ही चाहिए खुदा के ऊपर कि खुदा वो रहमत वासिया है, उसकी रहमत जो है वसी है, खुदा ही है जिसके पास से हम रिस्क तलब करेंगे तो वो हमें रिस्क देगा, जिसके पास से हम दुआ करेंगे वो हमारी दुआ कबूल करेगा। तो ये यकीन और एतमाद होगा। तो इस यकीन और एतमाद से जब इंसान दुआ करेगा तो उस दुआ करने की उसकी कैफियत और होगी, और बगैर यकीन और एतमाद से दुआ करेगा तो उसकी जो है कबूलियत की कैफियत और होती है। और जो यकीन के बगैर दुआ करता है तो खुदा भी देखता है, क्योंकि हदीस में है अल अमल बिन्नियत,
ہر اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہے. اب آپ پہلے ہی خدا سے یقین کے ساتھ ہی دعا کریں کہ نہیں خدا تو ہی ہے میری دعا کو سننے والا, تو ہی میری دعا قبول کرے گا, تیرے سوا کرنے والا ہے ہی نہیں. جب یہ اعتماد اور یقین کریں گے تو خدا آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا. لیکن پہلے سے ہی انسان شک کرتا ہے یہ یقین, اور یار کوئی اب تو ہم دعا مانگ لیتے خدا سے, اب تو کون ہے ہماری اس حالت میں سننے والا, کوئی نہیں ہے. تو یہ خدا کے اوپر یقین نہیں ہے, خدا کے اوپر اعتماد نہیں ہے, خدا کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک کیا ہے عادت کے طور پہ اس نے جو ہے دعا مانگی ہے, عبادت کے طور پہ نہیں, یقین کے طور پہ نہیں. یہ تو عادت ہے, ہاں یار ابھی خدا تو ہے جس نے ہمیں خلقت کی ہے, جب دنیا میں بھیجا ہے تو وہی تو ہمیں دے گا. تو یہ یقین نہیں ہے خدا کا, یہ تو ایک بہانہ اور یہ تو کیا ہے کام چلاؤ کی طرح یہ بات ہو گئی. خدا پہ یقین کے ساتھ دعا نہیں ہے. تو پھر اگر اس طرح سے انسان دعا کرے گا تو خدا نہیں سنتا. خدا بھی نیت دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہے وہ میرے پاس کس نیت سے اور کس لیول سے میرے پاس دعا مانگتا ہے. تو ہمیں ضروری ہم پر انسان کو کہ جو خدا کے رحمت واسعہ پر یقین ہونا چاہیے. اور اس یقین کے لیے ہم آپ کے سامنے عقلی اور نقلی دلیل پیش کرتے ہیں, جس میں سب سے پہلے خود قرآن میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم. خود خدا نے حکم دیا ہے ادعو, پہلے امر کا صیغہ ہے جہاں خدا نے خود حکم دیا ہے ادعو تم دعا کرو, ادعونی تم میرے پاس دعا کرو, فاستجب لکم کیونکہ میں دعا کو سننے والا ہوں, میں دعا کو قبول کرنے والا ہوں. پورا خدا کا حکم ہے دعا کرنے کے لیے. انسان اپنی حاجت کے لیے دعا کرتا ہے یہ اور بات ہے, لیکن خدا کا خود حکم ہے کہ تم میرے پاس دعا کرو. یعنی خدا یہ چاہتا ہے تم جب دنیا میں بھی پریشان ہو تو تم عام انسانوں کے پاس نہ ہاتھ پھیلاؤ. اور یہ بھی ہماری عقل بھی یہی کہہ رہی ہے, جو خدا دو ہاتھ والے انسانوں کو دے رہا ہے تو وہی خدا کیا وہ نہیں جو ہزاروں ہاتھ سے بھی زیادہ وسیع ہے جو ہم کو دے گا. جو 2 ہاتھ انسان کو دے رہا ہے وہی ہم کو دے گا, لیکن ہم کو اس کے اوپر اعتماد اور یقین ہونا چاہیے. جس کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ انسان ایسی شخص سے ہی امید رکھتا ہے جس پر اس کو پورا اعتماد اور یقین ہو کہ وہ انسان جو ہے دوسرے انسان کو ہے پہلی انسان کی مدد یا کام کر پائے گا. مطلب عقلی دلیل ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ پہلا انسان وہ دوسرے انسان کے پاس کب جائے گا کام کروانے کے لیے, کہ جب اس کو پورا یقین ہوگا کہ یہی ہماری اس کیٹیگری کا کام ہے, یہی انسان ہمارا کر پائے گا, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. آفیسر میں اور وہاں تو بہت سارے آدمی بیٹھے ہیں, لیکن یہ ایک ہی انسان ایسا ہے جو چاہے پوسٹ میں نیچا ہو لیکن اس کی جو پکڑ ہے وہ اوپر تک ہے. تو جس طرح ہم یہ عام انسان کے اوپر ہم اتنا اعتماد کر کے اس کے پاس ہم کام کرواتے ہیں, چاہے وہ کسی سے بھی پھر کام کروائے, لیکن ہم کو اس کے اوپر یقین کے ساتھ ہم اس سے کام کرواتے ہیں. تو ہم بھی جب خدا کی بارگاہ میں جائے تو ہم بھی اہل بیت کو وسیلہ لے کے جائے, اور اس وسیلے سے ہمیں اس یقین کے ساتھ کہ اہل بیت جو ہم جب اہل بیت کو وسیلہ بنایا تو ہمیں یقین ہے کہ خدا ہماری دعا رد نہیں کرے گا, وہی ہماری دعا قبول کرے گا. اس کے لیے دوسری جو دلیل ہے وہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد, چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے کتاب عدت الدائی میں حدیث نمبر 20 میں فرمایا ہے کہ من تمنا شیئا فهو اللہ رضا لم یخرج من الدنیا حتی یتعاہ. یعنی اگر کوئی شخص خدا سے کوئی چیز مانگے اور اس میں خدا کی رضایت بھی شامل ہو, یعنی خدا کی رضایت شامل ہو. یہاں ایک بات ہے, خدا کی رضایت شامل ہو یعنی جو بندہ جو مانگتا ہے خدا سے, تو مانگنے سے پہلے وہ بندہ سوچے میں خدا سے ایسی چیز مانگوں جس میں خدا بھی ہم سے راضی ہو اس کو عطا کرنے میں. یعنی کوئی ایسی چیز نہ مانگے جس سے خدا ناراض ہو. اس کا مطلب یہ کہ خدا سے ہم ایسی چیز نہ مانگے جو ہمیں دین سے بھٹکا دے, جو ہمیں دین سے بھٹکا دے, جو ہمیں دین سے بے خبر کر دے یا ہمیں گمراہ کر دے. ایسی چیز بندے کو مانگنا ہی نہیں ہے. اور جب انسان جو ایسی چیز مانگے گا جس میں خدا کی رضایت بھی شامل ہوگی, خدا خود راضی ہوگا اس کے دینے کی, کہ خدا جانتا ہے کہ یہ بندے نے جو میرے پاس چیز مانگی ہے اس میں راضی اس لیے ہوں کہ یہ چیز ہے وہ انسان کو نہ ضرر پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے, چاہے دین میں ہو, چاہے دنیا میں ہو, چاہے گھر میں ہو, کہیں بھی ہو, یہ ہر طرح سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے. تو خدا اس چیز کو ہے انسان کو عطا کرے گا. اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں کہ جس میں خدا کی رضایت شامل ہوگی تو اس کی دنیا سے رحلت ہونے سے پہلے خدا اس سے وہ چیز عطا فرمائے گا. یعنی جو انسان ہر روز ایک ہی دعا مانگتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ خدا میرے رزق میں اضافہ دے دے, رزق میں اضافہ دے دے, رزق میں اضافہ دے دے, تو بندہ ایک مرتبہ مسلسل دعا کرے گا. جس طرح انسان اگر ایک دروازہ ہے مسلسل کھٹکھٹائے گا تو ایک دن وہ دروازہ ضرور کھلے گا. اسی طرح سے انسان جب ایک ہی لہجے میں ایک ہی طرح انسان دعا کرے گا تو وہ دعا خدا ایک نہ ایک دن ضرور قبول کرے گا. اور اس کے پیچھے ہمیں ایک بھی روایت یہ بھی ملتی ہے کہ کوئی حاجت انسان کی ہے وہ خدا اس لیے قبول نہیں کرتا ہے کہ خدا اس لہجے سے محبت کرتا ہے جس لہجے سے وہ بندہ دعا مانگتا ہے. خدا کہتا ہے اس لہجے سے مجھے محبت ہے.
اگر میں یہ دعا قبول کر لوں گا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ میرا بندہ ہے مجھ سے دور ہو جائے گا، دوسری حاجت نہیں مانگے گا. اسی لیے خدا کوئی حاجت میں تاخیر کرتا ہے، کیونکہ خدا کو وہ بندے کی مانگنے کا جو طریقہ ہے، لہجہ ہے، وہ خدا اس سے محبت کرتا ہے. اور جتنی مرتبہ یہ بندہ مانگتا ہے خدا عطا نہیں کرتا ہے، اس کی جو جزا ہے اس کو آخرت میں ملتی ہے، اور اس کا ثواب جو ہے روز قیامت جب حساب ہوگا تب اس کے سامنے نیکی آئے گی. انسان کہے گا یہ نیکیاں کون سی ہے، میں نے تو کوئی ایسی نیکی کی نہیں ہے. تب بتائے گا فرشتہ کہ یہ جو تم ہر روز خدا کی رضایت کر خدا کی خوشنو کے لیے دعا کرتے تھے اور خدا وہ تمہیں چیز عطا نہیں کرتا تھا، یہ اسی چیز کی نیکیاں ہے جو آج تمہارے لیے جزا کے طور پہ تمہارے لیے پیش کی جا رہی ہے. آئیے ہم اس بارگاہ میں دعا کرتے، خدا ہمیں دعا کے ساتھ اور اپنے خدا پہ اعتماد اور یقین کے ساتھ ہم کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہی خدا سے کوئی بھی چیز جو ہے ہم خدا سے ہی مانگے اور خدا اس کو انشاءاللہ ضرور قبول کر کے اسے عطا کرے گا. آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری ٹاپک کی طرف. ہمارا آج کا آخری ٹاپک ہے وہ ہے غیبت کبریٰ میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں ہماری ذمہ داریاں. غیبت امام زمانہ میں ہم نے آپ کے سامنے 7 ذمہ داریاں بیان کی تھی. 8ویں ذمہ داریاں ہے جو ہے کہ امام کی جدائی کے حساب سے مومن کا غمگین ہونا. غیبت امام زمانہ میں مومن کی فرضوں میں سے ایک فرض یہ ہے، فرض یعنی ذمہ داریاں، امام کی جدائی میں غمگین رہنا. امام کی جدائی میں غمگین رہنا یہ بھی ایک امام کے ساتھ نزدیک کی جو ہے نشانی ہے. جس طرح سے ایک عام انسان گھر سے دور رہتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے انتظار کے لیے غمگین رہتے ہیں کہ جب وہ دور ہو گیا ہے تو کہ واپس کب آئے گا یہ وطن، واپس گھر کب آئے گا. اور جب اس سے بات ہوتی ہے تو سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم اتنے خوش ہیں کیونکہ یہ ہم نے دور ہونے کے باوجود ہماری بات ہوئی. اور جب تک وہ واپس نہیں آئے گا گھر کی طرف تب تک بڑے غمگین رہتے ہیں، یار تم گئے ہو لیکن تمہارے بغیر مزہ نہیں آتا ہے، تمہارے بغیر دل نہیں لگتا. تو یہ بھی ایک کیا ہے، غمگین رہتے ہیں. جب ایک عام انسان کے لیے اتنا غمگین رہتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو غمگین رہنا یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے اور اس سے نزدیک ہونے کی نشانی ہے. تو جب ایک عام انسان کے لیے اتنا غمگین رہتا ہے تو امام زمانہ کے لیے ہمیں اتنا غمگین رہنا ضروری ہے. اور یہی ہماری امام سے محبت کی یہ دلیل ہے، جس کے لیے ہم مولا علی کا ایک بیان جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں مولا علی فرماتے ہیں کہ نشانیوں میں سے ایک وہ ہے کہ جو آدمی اس کے محبوب سے ملنے کی وجہ سے بیمار جیسا دکھتا ہے اور اس کا دل درد سے جوش مارتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا محبوب کے ساتھ وہ اتنا کھویا ہوا ہے کہ اس کی کوئی دوسری چیز ہے اگر روک لیتی ہے تو اسے وہ ڈر جاتا ہے. اور نشانیوں میں سے ایک وہ ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ اس حساب سے ہنستا ہے کہ اس کا دل اس ماں کی طرح وہ بھرا ہوا ہوتا ہے جس نے ایک جوان کو پالنے کے بعد جس ماں نے گما دیا ہو. یہ بھی ایک ایمان کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حقیقت میں یہی سب سے زیادہ تعریف کے لائق چیز ہے، اور یہی خاصیت کے اوپر بہت ساری ہمیں حدیثیں بھی ملی ہے، جس میں ہم صرف ایک حدیث آپ کے سامنے جو کتاب کمال الدین و تمام الایمان نے ہمارے 8ویں امام نے نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب امام اس سے چھپے ہوں گے تب مومن مرد اور عورت دل اندر بہت غمگین ہوں گے. یعنی جب انسان امام سے اتنا محبت کرے گا تو بے شک وہ امام سے ملاقات کے لیے بہت انتظار کریں گے، اور جب ملاقات نہیں ملے گی تو اس کے دل کے اندر ایک غم ہوگا کہ میرا امام سے کیوں امام ہمیں ملاقات کیوں نہیں دے رہے ہیں، یا کہ امام ہم سے ناراض ہے، کیوں امام ہم سے. تو یہ ملاقات کرنا یہ ایک محبت کی نشانی ہے، لیکن یہی ملاقات نہیں ہوگی تب وہ ملاقات کے حساب سے امام کی زیارت سے محروم رہنے کے حساب سے جو مومن غمگین رہیں گے. آئیے ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم امام زمانہ کے سچے چاہنے والے اور محبت کرنے والوں میں شمار فرما، اور ہمیں بھی کبھی نہ کبھی زندگی میں امام زمانہ سے ملاقات کرنے کی توفیق. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوان یعنی الحمدللہ رب العالمین. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں آپ کے سامنے اگلی ذمہ داری اگلا درس لے کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم اجازت دیے، اور جاتے جاتے ہم پھر سے آپ کو ایک مرتبہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اب تک بھی
ہمارے چینل تبلیغ چہردہ معصومین علیہ السلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے فوراً سبسکرائب کریں اور برابر بیل آئیکن بنی ہے اس کو پریس کریے اور پریس کرنے کے بعد اس میں آل نوٹیفیکیشن سلیکٹ کریے تاکہ ہمارے آنے والے دوسرے دروس، دوسری ویڈیوز، زیارات، دعا اور دوسرے مناقب جو ہمارا مقصد ہی ہے، نام ہی چینل کا تبلیغ معصومین دیا ہے، جو بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ کو اپنی موبائل کی اسکرین کے اوپر نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو پہنچ جائے۔ اور اس حالت میں جہاں آج انسان کورونا وائرس کی اہم وبا اور مصیبت میں گرا ہوا ہے، جہاں وہ لاک ڈاؤن میں پھنسا ہوا ہے، نہ گھر سے باہر نکل سکتا ہے، اس عالم میں بھی ہم شکر کے خدا کر کے خدا کا شکر بجا لائے اور اس عالم میں بھی ہم امام کی معرفت، امام کے فضائل کو حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ علم سے بھی ہم سیراب ہو اور علم کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور خدا سے راز و نیاز کرے کہ خدا ہم سب کو اس اہم وبا اور بلا جو کورونا وائرس سے ہے، اس اہم وبا اور بلا سے ہم کو نجات عنایت فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، محتاج دعا، خدا حافظ۔ رمضان 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 ماہ رمضان ماہ رمضان برکتیں بڑھ گئی ماہ رمضان میں، خیر کی راہ کھلی ماہ رمضان میں، پھر سنہرا یہ موقع میسر ہوا، پھر سے توبہ ہوئی ماہ رمضان میں، بے نمازی بھی لوٹے خدا کی طرف، مسجدیں بھر گئی ماہ رمضان میں، نفل بھی ہو گئی فرض کے مثل، پھر نیکیاں بڑھ گئی ماہ رمضان میں۔